السلام علیکم بچوں، آپ گھر پر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس امید کے ساتھ میں آپ کا ای کلاس سمیدہ پروگرام میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ میں 7ویں جماعت کا سائنس مضمون لینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ اچھا بچوں، آج کی ہماری کلاس پودوں میں تغذیہ، جو ہم آلریڈی 2 کلاسز لے چکے ہیں، اس کا آگے کا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ تو پودوں میں تغذیے کا آج تیسرا حصہ ہے، اس کے تعلق سے دیکھیں گے۔ اب ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ تو چلیے بچوں، جلدی سے ریڈی ہو جائیے اور جو سوال دیے جائیں گے اس کا صحیح جواب کا آپ انتخاب کیجیے۔ ریڈی؟ اوکے۔ امر بیل درج ذیل میں سے کس کی مثال ہے؟ امر بیل جو ہے نا، وہ میں آپشن دوں گی، اس میں سے آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس کی مثال ہے۔ دیکھیے بچوں، نمبر 1 خود پرور، طفیلی، سیپروٹروپس اور میزبان۔ تو بتائیے بچوں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، امر بیل درج ذیل میں سے طفیلی کی مثال ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ وہ کون سا پودا ہے جو کیڑوں کو پھانستا ہے اور پھر ان کو ہضم کرتا ہے؟ سوال پھر سے دہراؤں گی، غور سے سنیے۔ وہ کون سا پودا ہے جو کیڑوں کو پھانستا ہے اور پھر ان کو ہضم کرتا ہے؟ اس کے آپشنز ہیں امر بیل، چائنا روز، پچر پلانٹ یا گلاب۔ سوچئے کون سا ہوگا؟ جی، آپ نے درست فرمایا، وہ کون سا پلانٹ ہے؟ پچر پلانٹ ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ کیڑوں کو پھانستا ہے اور ان کو ہضم کرتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ پودے جو سڑے گلے اجزاء کو اپنی غذا بناتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ سنیے، پودے جو سڑی گلے اجزاء کو اپنی غذا بناتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کے آپشنز ہیں طفیلی، نمبر 2 حشر خور، سبز پودے یا سیپروفائٹس۔ سوچئے اور بتائیے دھیان سے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، وہ کون سے پودے ہیں؟ سیپروفائٹس۔ شاباش۔ ہاں تو بچوں، آج ہم اس ساعت میں یا اس پیریڈ میں ہم مندرجہ ذیل نکات کے بارے میں ڈسکس کریں گے یا معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ہمباشی تعلق کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، یعنی ہمباشی تعلق کیا ہیں اس کے تعلق سے ہم تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ زمین کو مغزیات سے کس طرح معمور کیا جاتا ہے۔ ہم نے تغذیات کے بارے میں یا مغزی کسے کہتے ہیں اسے وہ تو جان لیا نا۔ مغزیات یعنی کہ جس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن، چربیاں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو کیا ہے؟ مغزی اشیاء کہتے ہیں۔ تو ہم زمین کے جو بھی مغزیات ہے یا جس زمین کو جو مغزیات کی ضرورت ہے وہ ہم کس طریقے سے اسے پورا کر سکتے ہیں، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ رائزوبیم بیکٹیریا کے تعلق سے بھی معلومات حاصل کریں گے۔ ہم نے پچھلی جماعت میں پڑھا تھا نا، رائزوبیم بیکٹیریا کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ رائزوبیم بیکٹیریا کیا کرتا ہے، کس طریقے سے زمین کو فائدہ مند ہے، زمین کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کا اور تھوڑا زیادہ اس کے تعلق سے تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ تو بچوں، آپ کبھی اپنے گھر کے آس پاس ایسا دیکھے ہوں گے کئی جاندار رہتے، وہ بار بار اپنے کانوں کو کھجاتے رہتے یا اپنے جسم کو کیا کرتے ہیں؟ کھروچتے رہتے ہیں۔ ہاں، جیسے کہ یہاں پر بتایا ہے، دیکھو کتے کو آپ دیکھے ہوں گے، ہاں، اس کے کان میں یا ایسے اس میں کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے 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 کیڑے رہتے ہیں، دیکھیں نا، اس طریقے سے کتا کھجاتے رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اور دیکھو کبھی بندر کیا کرتے ہیں، جو جاندار بیٹھے رہتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں چن چن کر وہ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے رہتے ہیں یا نکالتے رہتے ہیں۔ وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اور یہ بھی دیکھا کہ جانوروں کے اوپر
परिंदे आके बैठते हैं, परिंदे अपने चोंच से उनको नोचते रहते हैं, कुछ खाते हैं। तो ये सब क्या है, क्या करते हैं ये? और हमने देखा फूलों पर या झाड़ों पे जो दिलकश फूल रहते हैं, वहाँ पर भंवरे आते हैं, तितलियाँ आते हैं, शहद की मक्खियाँ आते हैं, उससे क्या करते हैं, आप वहाँ फूलों का रस चूसते हैं। और कभी कभी हमने देखा कि झाड़ों में कीड़े एक के ऊपर एक या उसमें से कुछ भी ऐसी चीजें निकाल कर खाते रहते हैं। तो बच्चों, ये तमाम चीजें क्या हैं, वो एक के ऊपर एक डिपेंड रहते ना, ये इनका क्या है, हमबाशी ताल्लुक कहलाता है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशंस। क्या है ये सिम्बायोटिक रिलेशंस असल में? तो यहाँ पर देखिए, कुछ उज़्वे साथ साथ रहते हैं और इनका बसेरा भी एक जगह होता है और इनकी ग़िज़ा भी। इसको क्या कहते हैं, हमबाशी ताल्लुक कहते हैं। हमने देखा है ना, जैसे कि जानदारों के ऊपर परिंदे हैं और कुत्ता क्या है, कुत्ते को बंदर क्या है, बंदर कुछ भी उसके इसमें से जिस्म में से निकाल के खाते रहता, ये सब। और कुत्तों में वो छोटे छोटे कीड़े जिसे हम गोचड़ी या कुछ कहते हैं, ये सब क्या है, ऐसे उज़्वे हैं जो एक साथ बसेरा करते। उनके जगह और उनकी ग़िज़ा भी क्या होती है, एक जैसी होती है। तो इस ताल्लुक को, ये जो ताल्लुक होता है ना, दोनों का मिलाप होता है ना, या दोनों में जो ताल्लुक होता है ना, इस ताल्लुक को हम क्या कहते हैं, हमबाशी ताल्लुक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कभी आप झाड़ों का भी मुजाहरा किए होंगे। झाड़ों पर भी क्या रहते हैं, बस झाड़ ऐसे रहते हैं, उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक पैच के मानिंद लगे हुआ रहता है। तो ये क्या है, ऐसा देखे होंगे, पीला धब्बा या हरा हरा कलर का धब्बा, ऐसा देखे होंगे। तो ये किसकी मिसाल है, ये लाइकिन की मिसाल है। लाइकिन कहलाते हैं, ये हमबाशी ताल्लुक के लिए एक बेहतरीन मिसाल है, जिसे हम क्या है, लाइकिन कहते हैं। तो लाइकिन असल में क्या होते हैं, लाइकिन एक अलग है जिसमें क्लोरोफिल होता है, और दूसरे फफूंदी भी क्या है, इसके साथ साथ रहती है। फफूंदी आल्गे को पानी और मादनियात मुहैया करती है, जबकि आल्गा क्या है, बदले में वो ग़िज़ा मुहैया करता है जो ज़ियाई तालीफ हासिल के जरिए तैयार करता है। देखिए बच्चों, लाइकिन क्लोरोफिल की मदद से क्या है, ग़िज़ा तैयार करता, और यहाँ आल्गे क्या करता है, उसे पानी और मादनियात मुहैया करता। इस तरीके से दोनों का क्या होता, गुजर बसर होते जाता। लाइकिन में फफूंदी और आल्गे, ये दोनों का एक साथ गुजर बसर होता। तो ये क्या कहलाता है, हमबाशी ताल्लुक कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ज़मीन को मग़ज़ियात से किस तरह मामूर किया जाता है। हमें मालूम है ज़मीन में बहुत सारे मादनियात होते हैं, उनके अलावा भी वो क्या होना, दूसरे और मग़ज़ियात की ज़रूरत पड़ती है। तो उन मग़ज़ियात को हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, या किस तरीके से उसे भरपूर या पुर कर सकते हैं, उस ताल्लुक से देखेंगे। आपने कभी कभी खेतों में देखा होगा, किसान क्या करते हैं, उसमें कुछ दवाइयाँ या कुछ चीज़ें छिड़कते रहते हैं। देखा है ना आप, इस तरीके का जो तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही, ये आप देखे होंगे। बहुत सारे खेतों में इस तरीके से क्या है, कोई पाउडर के मानिंद रहता, उसका छिड़काव करते, कोई क्या है लिक्विड के तालीख की शक्ल में रहता, उसका छिड़काव करते हैं। तो ये क्या है, ये क्यों करते हैं, क्योंकि पौधे मादनी मग़ज़ियात को मिट्टी से हासिल करते हैं। पौधे क्या करते हैं, जो भी मग़ज़ियात की ज़रूरत होती है, मादनी मग़ज़ियात की ज़रूरत होती है, वो मिट्टी से हासिल करते हैं। इस तरह कंटिन्यू हासिल करते करते क्या होता, इन मादनियात की मिक़दार क्या होती है, लगातार कम होते जाती। पौधे जैसे जैसे मादनी मग़ज़ियात को मिट्टी से हासिल करते रहते हैं ना, तो मिट्टी में इन मादनी मग़ज़ियात की मिक़दार क्या होते जाती, कम होते जाती। तो यहाँ क्या होता, खाद में पौधों के लिए जो ज़रूरी मग़ज़ियात होना है, जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटाशियम है या फास्फोरस है, ये सब हमें खाद से मिलती। तो इसलिए यहाँ क्या है, वक्तन फ़ौक़तन मिट्टी में इन मग़ज़ियात का इजाफा कर दिया जाता है, ताकि मिट्टी इन ग़िज़ाई अज़्ज़ा से मालामाल हो जाए। समझ में आया? यहाँ पर क्या है, पौधे
معدنی مغزیات کو مٹی سے حاصل کرتے رہتے ہیں. جیسے وہ ان کا استعمال زیادہ ہوتا جاتا ہے تب وہ مٹی میں کیا ہوتی ہے, معدنیات کی یا معدنی مغزیات کی کمی واقع ہوتی ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کبھی کبھار اس میں کیا کرنا پڑتا ہے, یہ جو مغزیات ہے نا, جیسے مغزیات کے طور پر یا نائٹروجن, پوٹاشیم یا فاسفورس ہے نا, ان کو وقتاً فوقتاً اس میں مٹی میں ملانا پڑتا ہے, جس سے ہمیں کیا ہوتا ہے, وہ فصل اچھی آتی. اگر ہمیں یہ پتہ لگا کہ پودوں کی غذائی ضرورت کیا ہے, پودے کن غذائی ضرورت سے ان کو کون سی غذا چاہیے یا کوئی غذائی ضرورت کیا ہے, تو ایسے صورت میں اگر ہمیں معلوم ہوا کہ پودوں کو کن غذا کی ضرورت ہوتی ہے, تب ہی ہم کیا کر سکتے ہیں, پودوں کو اگا بھی سکتے ہیں اور انہیں صحت مند بھی بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کون سے پودے کے لیے کس غذا کی یہاں پر ضرورت ہوتی ہے, اگر ہم یہ جان لیں تبھی ہم کیا کر سکتے ہیں, پودوں کی اچھی نشو و نما بھی کر سکتے ہیں اور انہیں صحت مند بھی رکھ سکتے ہیں. سمجھ میں آیا بچوں؟ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ جو کھاد استعمال کرتے ہیں نا, مینلی اس میں کیا رہتا ہے, NPK اس طریقے سے کھاد پر لکھا رہتا ہے. تو N کیا ہے یہاں پر, N مانے نائٹروجن, P یعنی فاسفورس, K یعنی پوٹاشیم. یہ کھاد میں رہنے والے مین مغزیات ہیں, ان کا استعمال کرتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کھیت میں کیا ہے, وہ ایک پائپ کے ذریعے کیا ہے, تالیخ لکوڈ چیز کو چھڑکایا جا رہا ہے. وہ لکوڈ کیا ہے, یہ بھی ایک کھاد کی قسم ہے, لکوڈ کھاد کی قسم ہے. اور ہم اور بھی دیکھیں نامیاتی کھاد, جسے ہم آرگینک فرٹیلائزرز کہتے ہیں, اس کا بھی ہم کیا کرتے ہیں, زمین کی مغزیات کو بڑھاوا دینے کے لیے یا بڑھانے کے لیے ان نامیاتی کھاد کا بھی استعمال کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ گوبر کی کھاد, آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر زیادہ نبات جانور ہوتے ہیں, ان کا گوبر جما کر کیا کرتے, ایک جگہ اس کا ڈھیر بناتے جاتے, اس کا کپا بناتے جاتے. تو وہ کیا ہے, کھاد کے طور پر فصلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ایک قسم کی کھاد ہے. تو یہاں فصلوں کو پروٹین بنانے کے لیے بڑی مقدار میں نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہمیں معلوم ہے یہ مغزیات دیے سب کرے, اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے, فصلوں کو کیا ہے, پروٹین بنانے کے لیے, طاقتور یہ کرنے کے لیے کیا ہے, بڑی مقدار میں اسے نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ نائٹروجن کیا ہے, پودے ہوا میں, تو ہمیں معلوم ہے ہوا میں آکسیجن, نائٹروجن اور دیگر گیسز موجود ہیں, لیکن پودے ہوا میں کی نائٹروجن کا استعمال نہیں کر سکتے. وہ نائٹروجن کو استعمال نہیں کر سکتے. جیسا وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا, ہوا میں موجودہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جیسا استعمال کرتے ہیں نا, اس طریقے کا استعمال یہاں پر نائٹروجن نہیں ہوتا. تو کیا پھر کیسا حاصل ہوتا پودوں میں نائٹروجن, کس ذریعے سے حاصل ہوتا؟ یہاں پر کیا ہے, پودوں کو نائٹروجن کی ضرورت کس طریقے سے ہونا پڑتا, ہوا میں موجودہ کاربن ڈائی آکسائڈ جیسا لیتے ویسا نہیں ہونا پڑتا. کیسا ہونا پڑتا, حل پذیر شکل میں ہونا پڑتا. زمین سے یا حل پذیر شکل میں انہیں نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ضرورت کیا ہے, زمین میں رائزوبیم نامی بیکٹیریا کیا کرتا, فضائی نائٹروجن کو حاصل کر کے اس کو ایک حل پذیر شکل میں تبدیل کرتا. سمجھ میں آیا بچوں؟ یہاں پر پودوں کو نائٹروجن کی تو ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ ہوا سے حاصل نہیں کر سکتے. انہیں کیسا ہونا پڑتا ہے نائٹروجن, کن حالت میں ہونا پڑتا ہے, حل پذیر حالت میں ہونا پڑتا ہے. تب یہاں زمین میں ایک رائزوبیم نامی بیکٹیریا ہوتا ہے, وہ کیا کرتا, فضائی نائٹروجن کو حاصل کر کے اسے ایک حل پذیر شکل میں تبدیل کرتا ہے. تو اس سے زمین نائٹروجن حاصل کرتی ہے. اب یہ رائزوبیم بیکٹیریا کیا ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ کیسا رہتا ہے, یا کبھی سنا ہے کہ رائزوبیم بیکٹیریا کی شکل یا کیسی ہے, وہ کہاں رہتا؟ ہاں, تو چلیے میں بتاتی ہوں. رائزوبیم بیکٹیریا, یہ دیکھو بچوں, جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں, یہ رائزوبیم بیکٹیریا آپ کو نظر آ رہا ہے.
कि राइजोबियम बैक्टीरिया मेनली इसका कैसा रहता। तो राइजोबियम बैक्टीरिया अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाता। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन हवाई नाइट्रोजन को क्या करता, हल पुज़िर में शक्ल में तब्दील करता, लेकिन क्या है ये खुद अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाता। इसलिए ये बैक्टीरिया मेनली कहाँ रहता, चना, मटर, मूंग की फलियाँ और दूसरी फलियाँ जो रहती है ना उसमें रहता है। समझ में आ रहा बच्चों? ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ना, ये क्या है, फलियों की जड़ों में रहता है। इन फलियों को वो क्या करता, नाइट्रोजन मुहैया करता। जाहिर सी बात है, वो नाइट्रोजन को हल्पुजिर शक्ल में तैयार करता, तो वो फलियों को क्या है, नाइट्रोजन मुहैया करता। इसके बदले में ये पौधे इस बैक्टीरिया को ग़िज़ा और बसेरा दोनों देते हैं। जब उन्हें फलियों को नाइट्रोजन मुहैया करता है, तो इसके बदले में ये फलियाँ या ये पौधे, ये फलियों के जो पौधे होते हैं ना, वो क्या है, इस बैक्टीरिया को ग़िज़ा और बसेरा दोनों मुहैया करते हैं। इनमें बाहमी तौर पर देखिए, उनको जो चाहिए, फलियों के पौधों को जो चाहिए वो बैक्टीरिया देता, और बैक्टीरिया को जो चीज़ की ज़रूरत है वो पौधे मुहैया करते। तो ये भी क्या हुआ, बाहमी तौर पर एक हमबाशी का रिश्ता ही हुआ, दोनों में एक हमबाशी रिश्ता हुआ। आपने कभी देखा होगा कि फलियों के झाड़ जब जमीन से उखाड़ा जाता है तो किस तरीके से होते हैं। देखिए यहाँ पर आप तस्वीर में उसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी फलीदार क्या है, फलीदार है, और ये भी क्या है, और राइजोबियम बैक्टीरिया की एक तस्वीर है। आपने मटर की फलियों को तो देखा होगा। देखिए तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, मटर की फलियों के पौधे हैं, ये मूंग की फलियों के पौधे हैं, चने की फलियों के पौधे हैं। तो बच्चों, हम इस साथ में किन किन ताल्लुक से मालूमात हासिल करें? जी, आप बिल्कुल सही फरमाया। हमने हमबाशी ताल्लुक के मुतालिक मालूमात हासिल करें। क्या है हमबाशी ताल्लुक? यानी हमबाशी ताल्लुक क्या है, एक दूसरे का साथ देना या एक दूसरे के साथ साथ रहना, उसे हमबाशी ताल्लुक कहते हैं। और साथ ही साथ ज़मीन को मग़ज़ियात से किस तरह मामूर किया जाता है, ज़मीन में जो जो मग़ज़ियात होते हैं और उनकी कमी को किस तरीके से पूरा किया जाता है, इस ताल्लुक से मालूमात हासिल करें। मालूमात हासिल करें ना हम। मग़ज़ियात की कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जैसी खादों का इस्तेमाल करते हुए हम ज़मीन की मग़ज़ियात को क्या है, पुर करते हैं या उसको बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ राइजोबियम बैक्टीरिया के ताल्लुक से भी मालूमात हासिल करें। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, फ़िज़ाई नाइट्रोजन को हल पुज़िर शक्ल में तब्दील करता है, जिसकी तमाम पौधों को ज़रूरत होती है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया अपनी ग़िज़ा खुद नहीं तैयार करता, बल्कि इसका बसेरा कहाँ होता है, फलियों के पौधों में होता है। आपको एक बात मालूम होगी, जब भी खेत में कोई फसल उगाते हैं ना, उसके साथ साथ चंद फलियों के पौधे भी उगाए जाते हैं, जैसे चना, मटर या कोई दालें वगैरह उसके साथ उगाए जाते हैं। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया के मुतालिक भी हमने मालूमात को हासिल किए। उसके ताल्लुक से राइजोबियम बैक्टीरिया देखे और वो कहाँ रहता है, उसका बसेरा क्या है और वो क्या काम करता है, वो हमें किस तरह मुफीद है, हमें मतलब पौधों के लिए किस तरह मुफीद है, ये तमाम चीज़ों के बारे में हमने मालूमात हासिल किए। तो मैं उससे पहले सबक शुरू करने से पहले आपसे बताई थी कि हमने पौधों में तग़ज़िया इसके 3 हिस्से करे थे। तो उसमें मैं आज का जो लेसन है वो आखिरी है। उससे पहले 2 पार्ट्स लिए हैं। पहले इसमें क्या लिए थे हम, तग़ज़िया के माने मालूम किए थे, तग़ज़िया किसे कहते हैं, तग़ज़िया के माने क्या है, इस ताल्लुक से मालूमात हासिल करे थे। और साथ ही साथ खुद परवर और गैर परवर में फ़र्क देखे थे। खुद परवर यानी जो खुद से ग़िज़ा तैयार करते हैं उन्हें खुद परवर कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है, हरे रंग के जो भी पौधे हैं वो खुद परवर में आते हैं। गैर परवर यानी जो ग़िज़ा के लिए दूसरों पर इन्हिसार होते हैं उन्हें
غیر پرور کہتے ہیں، اس تعلق سے بھی معلومات حاصل کرے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پودوں میں غذا بنانے کا عمل، پودے کس طریقے سے غذا بناتے ہیں، یعنی شعاعی ترکیب کی مدد سے، شعاعی ترکیب میں کلوروفل کی مدد سے پانی اور معدنیات کا استعمال کرتے ہوئے پودے اپنی غذا بناتے ہیں، اس تعلق سے بھی معلومات حاصل کرے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ضیاء تالیف سے کیا مراد ہے؟ ضیاء یعنی کہ سورج، تالیف یعنی کہ عمل۔ اب انگریزی میں اگر ہم بولے تو ضیاء یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ فوٹو سنتھسس، ضیاء فوٹو، تالیف سنتھسس، فوٹو سنتھسس، اس تعلق سے بھی معلومات حاصل کرے تھے۔ اور پتے کی ساخت، پتا کیا ہے؟ پتے کی ساخت، پتوں میں سٹومیٹا کا کیا ہے؟ اس میں موجود کلوروفل، جو ہرا رنگ ہوتا ہے اسے کلوروفل کہتے ہیں، اس کا ہم پتے کیا ہے؟ ضیاء تالیف کے دوران کاربوہائیڈریٹس تیار کرتے ہیں، اس کاربوہائیڈریٹس کو ہم آیوڈین ٹیسٹ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہم آیوڈین کے قطرے اس پتے پر ڈالیں تو پتے کا رنگ کیا ہو جاتا ہے؟ نیلا کالا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پتے میں کاربوہائیڈریٹس یا اسٹارچ موجود ہے، اس کی شناخت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنی پہلی ساتھ میں یا پہلی پیریڈ میں معلومات حاصل کرے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری کلاس میں بھی یہی سبق کے تعلق سے پڑھا۔ اس میں کن اہم نکات کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی؟ دیکھو بچوں، دوسری ساتھ میں ہم کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ دیگر غذائی اجزاء، یعنی دیگر کون سے غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ اور کون سے دیگر غذائی اجزاء ہوتے ہیں، اس تعلق سے معلومات حاصل کریں۔ طفیلی پودے کسے کہتے ہیں، ان تعلق سے معلومات حاصل کریں۔ طفیلی یعنی کسی کے میزبان پودے پر اس کا بسیرا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ طفیلی پودے کہتے ہیں، اس تعلق سے معلومات حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ حشر خور پودے، حشر یعنی کیڑوں کو پھانس کر انہیں ہضم کر جانا، یا ان پودے ایسے بھی پودے ہیں جو کیڑوں کو پھانس کر اپنی غذا بنا لیتے ہیں، وہ کیڑوں کو کھا کر اپنی غذا بنا لیتے ہیں، تو ایسے پودوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حشر خور کہتے ہیں، اس تعلق سے بھی معلومات حاصل کریں۔ سیپروفائٹس، سیپروٹروپس یا سیپروفائٹس کیا ہے؟ مردہ اور سڑے گلے سے اپنی غذا بناتے ہیں، جیسے کہ فنگس ہے، فنگئی ہے، ہاں، یہ تمام چیزوں کے تعلق سے ہم نے معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو پودوں میں تغذیہ پوری طریقے سے یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج جو سبق ہم نے لیا ہے اس کے تعلق سے تھوڑا سا محاسبہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمباشی تعلق سے کیا مراد ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے اس کا جواب؟ جی، تو کچھ عضوے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کا بسیرا بھی ایک جگہ ہوتا ہے اور ان کی غذا بھی، اس کو ہمباشی تعلق کہتے ہیں۔ دیکھو بچوں، ہمباشی تعلق یعنی ایسے عضوے ہیں جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کا بسیرا بھی ایک جگہ ہوتا ہے اور ان کی غذا بھی، تو ایسوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ہمباشی تعلق کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا نا، مٹر کے پودوں میں کیا ہے؟ رائزوبیم بیکٹیریا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پودوں کو نائٹروجن مہیا کرتا اور ساتھ ہی ساتھ وہ پودوں سے غذا اور بسیرا دیتے، تو ایسے تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک مثال ہے، ہمباشی تعلق کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اور چلیے آگے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ کھاد سے پودوں کو ملنے والے مغزیات کون کون سے ہیں؟ ہم نے بتایا ہے نا، کھاد سے جو پودے مغزیات حاصل کرتے، مٹی سے جو مغزیات حاصل کرتے نا، اس کی مقدار لگاتار کیا ہوتے جاتی؟ کم ہوتے جاتی، تو اسے پر کرنے کے لیے ہم کھاد کا استعمال کرتے۔ تو کھاد سے ہمیں ان پودوں کو کون سے مغزیات ملتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، تو کھاد میں پودوں کے لیے مطلوبہ مغزیات مثلا نائٹروجن، پوٹاشیم اور فاسفورس یہ موجود ہوتے ہیں، یہ ہم کھاد کے ذریعے پودوں تک پہنچاتے ہیں۔ شاباش۔ اب نیکسٹ سوال، پودے ہوا میں موجود نائٹروجن کو کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ کوئی بتائیے گا؟ جی، یہاں پر ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کرے تھے، ہوا میں کیا ہے؟ بہت ساری گیسیں ہوتی ہیں، جیسے نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے،
تو پودے کیا ہے ضیاء تالیف کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ کو ڈائریکٹلی حاصل کرتے, ہوا میں موجودہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ڈائریکٹلی حاصل کرتے, لیکن نائٹروجن کو نہیں حاصل کرتے. تو وہ کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں؟ جی ہاں, پودوں کو نائٹروجن کی ضرورت کس حال میں ہوتی ہے؟ حل پذیر شکل میں ہوتی ہے. تو یہاں پر رائزوبیم نامی بیکٹیریا فضائی نائٹروجن کو حاصل کر کے اس کو ایک حل پذیر شکل میں تبدیل کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پودوں کو نائٹروجن کی ضرورت کیسی ہوتی ہے؟ حل پذیر شکل میں ہوتی ہے. یہاں رائزوبیم نامی بیکٹیریا فضائی نائٹروجن کو حاصل کر کے اس کو ایک حل پذیر شکل میں تبدیل کرتا ہے. اس طریقے سے پودے ہوا سے یا پودے نائٹروجن کو حاصل کرتے ہیں. تو آپ یہ تمام سوالات کے جوابات بھی لکھ لیے ہوں گے. اب ساتھ ہی ساتھ گھر پر کام. چلو بچوں, یہ 2 سوالات اپنی بیاض میں لکھ لیجئے اور اس کو نیکسٹ کلاس تک اس کا جوابات ڈھونڈ کر یا لکھ کر آپ یاد کر لے سکتے ہیں یا معلومات حاصل کر لے سکتے ہیں. پہلا سوال کیا ہے دیکھیے, زمین کو مغزیات سے معمور کرنے کے لیے کن کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ ان کی فہرست بنائیے. سمجھ میں آیا بچوں؟ کیا آپ لکھ لیے سوال؟ میں اور ایک مرتبہ دہراتی ہوں, لکھ لیجئے. پہلا سوال, زمین کو مغزیات سے معمور کرنے کے لیے کن کھادوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ ان کی فہرست بنائیے. اور دوسرا سوال, جانوروں اور پودوں میں پائے جانے والے ہم باشی تعلق سے متعلق 4 مثالیں بیان کیجیے. پھر ایک مرتبہ دہراتی ہوں, غور سے سنیے. جانوروں اور پودوں میں پائے جانے والے ہم باشی تعلق سے متعلق 4 مثالیں بیان کیجیے. سمجھ میں آیا بچوں؟ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کی یہ جو کلاس ہے, آج کا جو پیریڈ ہے, پوری طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. تو اس طریقے سے ہم 7ویں جماعت کا پہلا جو لیسن ہے پودوں میں تغذیہ, اس تعلق سے 3 پیریڈز میں ہم نے اسے مکمل کیا ہے. آپ اس کے جو مشقی سوالات ہیں اس کو حل کر لیجئے, یاد کر لیجئے اور اس پر زیادہ سے زیادہ محنت کریے. ہاں, تو یہاں پر میرا نام عسکری بیگم ہے. میں ایز اے TGT GUHPS گرلز CB بلاری میں کام کرتی ہوں. اتنا کہہ کر خدا حافظ. شکریہ.